بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 13ویں روزے کی اس افطار ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک کیونکہ ہم اشیاء مغفرت کے اندر انٹر ہو چکے ہوئے ہیں اور ہم معافی کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، تو یہ جاننا بہت ذرا ضروری ہے کہ جب اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے تو وہ جو اس کو معافی کے ڈیکورم ہے، جو آداب ہیں وہ کیا ہے۔ ساتھ میں صلہ رحمی کے حوالے سے بھی بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ سے تو ہم معافی مانگتے ہیں لیکن ہم خود اللہ کی مخلوق کو معاف کرنے پہ راضی نہیں ہوتے، تو ان دونوں کا آپس میں بڑا اسٹرانگ تعلق ہے۔ کیونکہ جب آپ حج کے لیے، آپ عمرے کے لیے، آپ زیارت پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میسج کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو لوگوں کے گھر جایا کرتے تھے معافی مانگنے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے آپ کی کسی بات کا دل دکھایا، ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ نے معاف نہ کیا تو ہماری کوئی عبادت قبول نہ ہو۔ اب جو خیر سے میسیجز پہ آ گئی ہے، لیکن اب کا ٹائم بالکل مختلف ہو گیا ہے، اب ایسا کوئی رواج ہی نہیں رہا جیسے لوگوں سے معافی تو بڑا ہماری جو زندگی ہے نا وہ بڑی میکینیکل قسم کی اور روبوٹک قسم کی ہو گئی ہے۔ ہمیں معافی مانگنی بھی ہوتی ہے تو ہم ایک واٹس ایپ میسج چلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آپ معاف کر دیجیے گا، اور بس اس کی کوئی روح نہیں ہوتی، جو اسپرٹ نہیں ہوتی وہ۔ لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں جو ایسی لغزشیں ہیں، جو ایسی خطائیں ہیں جن کا تعلق آپ سے اور آپ کے رب سے ہے، اس کی ظاہر معافی آپ کو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق غصب کیے ہیں، ان کا دل دکھایا ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اور ایک بڑی طویل حدیث بھی ہے جس میں کہ اتنے ساری نیکیاں لے کر ایک شخص جو ہے ڈھیروں نیکیاں لے کے قیامت کے دن جاتا ہے، لیکن بالآخر وہ اس کے سامنے دعوے دار آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اس نے میرا مال غصب کیا تھا، کوئی کچھ کہتا ہے، اور اس کی نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں، اور ختم کرتے کرتے پھر اس کی گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بالآخر وہ شخص جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مفلس قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ جی ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں؟ ہمارے ساتھ مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہیں، عرب سے تھوڑی دیر بعد علامہ تقی مہدی صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہماری ریلیجیس اسکالر بہن عائشہ بلال موجود ہے، اور ہماری بڑی پیاری نعت خوان بہن جویدیہ سلیم موجود ہے۔ میں آپ سب کو شو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی، اور سب سے پہلے تو نوید بھائی سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ ایسے کون سے گناہ ہیں جن کی اللہ کے قریب معافی نہیں ہے؟ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی اس میں کہا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو نا امیدی تو کسی بھی وقت نہیں ہونی چاہیے۔ پروردگار کی بارگاہ میں جب آدمی صدق کے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا ہم تو ماہل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ رب العالمین کے باب میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوگر ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کہتا ہے حل میں مستغفرن، حل میں مسترزقن، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا متلاشی، ہے کوئی عمر کا بڑھانے والا۔ یعنی یہ وہ جو صبح کے وقت صدا آتی ہے جب لوگ بستروں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں بستروں میں، تو اس وقت یہ صدا آ رہی ہوتی ہے، تو کوئی اٹھ کے لبیک کہے۔ جو آپ نے کہا کہ کن لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا، یاد رکھیے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں۔ جب تک مشرک شرک کو نہیں چھوڑے گا تو اس وقت تک اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کے کچھ اور کبیرہ گناہ ہیں جن پر مداومت اختیار کرنے والا، یعنی ہمیشگی رکھنے والا، ایک طرف وہ جو ہے نا وہ برائی کا کام بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں توبہ کر رہا ہوں، پھر اس برائی کو اختیار کر رہا ہے، وگرنہ توبہ ایسی چیز ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ استغفار یہ گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت فرمان ہمارے سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ دیگر راوی ہیں، کہ جو آدمی تمہارے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کرو، اور جو تمہیں دینے سے ہاتھ روکے تم اس کو دو، اور جو رشتہ داروں یعنی قیامت کے دن اس کے حساب آسان کر دیا جائے گا۔ میں چاہوں گی علامہ صاحب تقی مہدی صاحب نے بھی جوائن کر لیا تو وہ بھی ہماری گفتگو کا حصہ بن جائے۔ السلام علیکم علامہ صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ خیریت سے ہیں؟ رمضان مبارک تقی بھائی، آپ بھی بہت مبارک ہو۔ جی نوید بھائی کنٹینیو کیجیے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آدمی کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب آسان کر دیتا ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی خاطر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی ایک تو رجوع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ رجوع کے ساتھ ساتھ
اللہ کی مخلوق کا، اور مخلوق میں سب سے جو قریبی ہے اس کا سب سے پہلے خیال کرنا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرآن نے کہا سب سے پہلے حقدار وہ ہے جو آپ کا سب سے زیادہ قریبی ہے. اور یہ صلہ رحمی یعنی یہ رحم سے متعلق ہے. رحم سے متعلق جو رشتے ہیں، یعنی ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے، یہ اس سے متعلق چیزیں ہیں کہ صلہ رحمی کرنی ہے. تو صلہ رحمی کس سے کرنی ہے؟ کیا مارکیٹ میں چلنے والے ان گداگروں سے کرنی ہے جن کا معاملہ جو ہے نا وہ پتہ بھی نہیں ہوتا؟ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ بھائی جو آپ سے رشتہ داری توڑنا چاہتا ہے آپ اس سے رشتہ داری جوڑیں، جو آپ پر ظلم کرتا ہے آپ اس کو معاف کریں. یہ جذبے ہمیں معاشرے میں پیدا کرنے چاہیے. اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ اسی لیے ہمارے پاس آتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم پلٹیں اس طرف جو نبی علیہ السلام. دیکھیے نبی علیہ السلام کو لوگوں نے آ کے تنگ کیا. ایک تو ہے نا اللہ کی حضور معافی مانگنا، وہ رب اپنا حق معاف کرتا ہے. اس کے باب میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. لیکن اگر آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آج بدلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، فوراً جھگڑے کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کو لوگ آ کے تنگ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام ان تنگ کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے فتح مکہ ہمارے سامنے ہے. مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے خاندان پر ظلم کیا، خود نبی علیہ السلام پر ظلم کیا، حضرت سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا گیا اور حضور نے قسم کھائی، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، میں اپنے چچا کا بدلہ لوں گا. اب یہ قسم نبیوں کے سردار کھا رہے ہیں اور بدلے کی کھا رہے ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. جب نبی علیہ السلام کے سامنے وہ آتے ہیں نا تو نبی علیہ السلام ان کو معاف کر دیتے ہیں اور صرف یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے نہ آؤ. وہ ان دو لوگوں سے کہا جاتا ہے، ایک خاتون اور ایک مرد، لیکن نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. تو ہمارے نبی معاف کرنے والے ہیں، تو آج ہم امتی کیوں جھگڑتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں؟ علامہ صاحب یہ وہی سوال میں نے جن سے کیا تھا کہ ایسے کون سے گناہ ہیں جن کی معافی نہیں ہے اللہ کے دربار میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پر مدعو فرمایا. اور چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، ایک عجیب روایت ہمیں نظر آتی ہے کہ حضور سرور کائنات شاہ فرماتے ہیں کہ من لم یغفر له فی شہر رمضان ففی ای شیء یغفر له، کہ جو شخص ماہ رمضان میں معاف نہیں کیا گیا تو پھر کون سا ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اس کو معافی مل جائے. اور پھر اسی ماہ رمضان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ 4 افراد ایسے ہیں کہ جن کو معافی نہیں ملے گی چاہے وہ کتنی ہی توبہ کیوں نہ کریں. پہلا وہ شخص دائم الخمر، جو مسلسل شراب پیتا رہتا ہے، عادت ہے اس کی شراب پینے کی، اس کی معافی نہیں ہے. دوسرا وہ شخص عاق والدین، والدین کا نافرمان ہے. یہ عاق والدین سے مراد ہمارے یہاں جو سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ والدین نے کہہ دیا کہ میں تجھے عاق کرتے ہوں، وہ عاق کرنا خدا کے نزدیک عاق کرنا شمار نہیں ہوتا. عاق کا مطلب یہاں پر یہ کہ اولاد نافرمان ہو جائے ماں باپ کے، پھر ماں باپ چاہے عاق نہ بھی کہیں تب بھی آپ خدا کے نزدیک عاق والدین ہیں. تیسری چیز قاطع رحم، کہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے. اور 5ویں چیز مشاحن، جو کینہ اور بغض اپنے دل کے اندر اپنے مومن بھائی کے لیے رکھتا ہے، اس کی معافی نہیں ہے. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی معافی ماہ رمضان کے اندر بھی نہیں ہے، اور جو ماہ رمضان میں معاف نہیں کیا گیا تو پھر کون سا ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اس کو معاف کیا جائے گا. اس لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے صلہ رحمی انجام دینا. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ رشتے جو خدا نے بنائے ہیں ان کو قائم رکھتے ہیں. خدا نے بنا کے یہ رشتے دیے ہیں، خدا نے ماں باپ کا رشتہ بنا کے دیا ہے، خدا نے بہن بھائیوں کا رشتہ بنا کے دیا ہے، خدا نے اولاد کا رشتہ بنا کے دیا ہے. تو خدا نے آپ کے لیے رشتے بنائے ہیں، ان رشتوں کو جوڑ کر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر خدا نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر بیان فرمایا ہے کہ جس کو قرآن کی جامع ترین آیت کہا جاتا ہے. عجیب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. پروردگار صرف تمہیں 3 ہی چیزوں کا حکم دیتا ہے، زندگی میں عدل کرو، یا احسان کرو، یا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. اللہ اکبر. اور اسی طرح 3 چیزوں سے روکتا ہے. 3 چیزوں سے روکتا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پورا دین اس آیت کے اندر موجود ہے. عدل کیا ہے؟ یعنی خدا کے سامنے جھکنا یہ عدل ہے، رسول کی پیروی کرنا یہ عدل ہے، اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھنا یہ عدل ہے، قرآن کے مطابق عمل کرنا یہ عدل ہے.
اور عدل کے بعد باری آتی ہے احسان کی. عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دیا جائے. احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑھ کر دیا, اس سے بڑھ کر دیا جائے. پھر ایتاء ذی القربیٰ کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ اپنے رشتہ داروں کو, جو قریبی رشتہ دار, یعنی اگر اسی لیول کے اوپر آپ چلیں تو جس کا جو حق بنتا ہے وہ عدل ہو گیا, اور جو اس سے حق سے زیادہ دے رہا ہے وہ احسان ہو گیا. تو ایتاء ذی القربیٰ کا مطلب یہ کہ وہ احسان کرنا کہ جس کے بعد آپ کو ریٹرن کی بھی توقع نہ ہو, یہ ہے ایتاء ذی القربیٰ. ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا تحفہ دیا تھا, اس نے کتنا ریٹرن کیا, ہم نے تو اس کے بچے کا اتنا خیال رکھا تھا, عیدی اتنی دی تھی, اس نے کتنی ہمارے بچوں کو ڈائری بنائی جاتی ہے. تو یہ خدا نے بیان فرمایا کہ احسان سے بڑھ کر جو کام کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے ایتاء ذی القربیٰ. اور پھر جو روایات آئی ہیں صلہ رحمی کے بارے میں وہ اتنی شاندار ہے. روایات کے اندر آیا ہے کہ جو اس عمل کو انجام دینے والا ہے, صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے حقوق کو انجام دینے والا ہے, نہ صرف یہ کہ وہ آخرت میں پاداش پائے گا بلکہ دنیا میں اس کا اجر و ثواب پائے گا. اس کے رزق میں پروردگار برکت عطا فرمائے گا, اس کے تعلقات زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے, اور پروردگار اس کی زندگی کے اندر برکت دے گا. امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت یہ ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں صرف 3 سال باقی ہو لیکن وہ صلہ رحمی انجام دے تو پروردگار اس 3 سال میں اتنی برکت دے گا کہ اس کی زندگی 30 سال کی ہو جائے گی. اور اگر کسی کی زندگی میں 30 سال باقی ہے اور قطع رحمی انجام دے تو 30 سال کی زندگی اس کی 3 سال میں تبدیل ہو جائے گی. اس لیے زندگی اسی دنیا کے اندر یہ فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. بالکل. اور پھر جیسے جیسے رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو اس کے اندر کچھ پروز اینڈ کونس بھی ہے, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر جب ہم بیٹھتے ہیں رشتہ داری تو ہماری نبھائی جا رہی ہے, اس پہ آتے ہیں ابھی, اس کو ہم مزید کرتے ہیں. جی آپ بھی اس تعلق سے کچھ فرمائیے, پھر آگے کی ڈسکشن مزید لے کے چلتے ہیں. کچھ پریکٹیکل سچویشنز بھی ہوتی ہیں, پریکٹیکل سوالات بھی ہوتے ہیں کہ جی سچویشن یعنی اس وقت معاشرے میں کیا کیا پرابلمز بھی ہو جاتی ہیں, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے آپ کچھ بات کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بہت اچھی اور سیر حاصل گفتگو کی, جس جانب اشارہ کیا کہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں کس طرح سے ادا کرنے ہیں. اچھا, مجھے اس میں ایک باریک نقطہ یہ نظر آتا ہے کہ جب ہم بندوں سے کہتے ہیں نا کہ آپ معاف کر دیجیے گا, آپ معاف کر دیجیے گا, تو بندوں سے جب معافی آپ مانگتے ہیں تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا ختم ہو گئی ہے. بندے سے معافی مانگنے کے بعد آپ نے اللہ سے بھی رجوع کرنا ہے کہ یا اللہ اگر میں نے فلاں فلاں کا دل دکھایا ہے تو آپ بھی معاف کیجئے. یہ نہیں ہے کہ صرف بندوں سے معافی مانگ لی, اللہ سے معافی نہیں مانگنی, دونوں ساتھ ملی ہوئی چیزیں ہیں. اسی طرح سے صلہ رحمی کی اگر ہم بات کریں تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشارہ بھی فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے یعنی تعلقات کو جوڑتا ہے. ایک شخص نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک شخص سے جو میرا رشتہ دار ہے, قرابت دار ہے, میں اس سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ مجھ سے توڑتا ہے. میں اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں, وہ مجھ سے برائی کرتا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کر رہے ہو نا, دراصل صلہ رحمی ہے کیا؟ جو آپ سے جوڑے اس سے جوڑنا کوئی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے رشتے تعلقات بہت اچھے ہیں تو اس کا مطلب صلہ رحمی نہیں ہے, بلکہ صلہ رحمی کیا ہے کہ جو آپ سے رشتوں کو ختم کر رہا ہے, تعلقات کو ختم کر رہا ہے, اب ان تعلقات کو جوڑنا, اس کو استوار کرنا. کیونکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی ہی جو سطر ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ اس طرح کا عمل کرتا ہے کہ تم سے کاٹتا ہے تو دراصل وہ اپنے لیے جہنم تیار کر رہا ہے. تو آج کا جو معاشرہ ہے, میں جس معاشرے میں رہتی ہوں, میں نے وہاں ایسے ماں باپ کو دیکھا یا ایسی ماؤں کو دیکھا کہ جنہوں نے جو دادی ہیں ان سے بچوں کو کاٹنا شروع کیا, پھپھی ہیں ان کے خلاف ایسی جملے کہے جس سے ان کے جو اپنے رشتے تھے نا تربیت کا حصہ بنا دیتی ایسا کر دیا کہ ڈال دیتی ہیں. جی ہاں, اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جب بچے جوان ہوئے تو ان کے پاس جو رشتے ہونے چاہیے تھے وہ ان کے پاس موجود نہیں تھے. اسی طرح سے ہم نے کہیں بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی دیکھا کہ جہاں شوہر یہ کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارے ماموں ایسے ہیں یا تمہاری خالہ ایسے ہیں, یہ رشتوں کا قطع کرنا اگر آپ کسی کے لیے بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی نقصان دہ ہے. اس کا بھی جواب آپ کو اللہ رب العالمین ٹھیک ہے. ہم اب ذرا پریکٹیکل لیول پہ آتا ہوں. یہ تو ایک ہم نے بات کر لی نا, اصولی طور پر ہم نے چیزوں کو سمجھ لیا, لیکن اب ذرا مفتی صاحب سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے قریبی رشتہ دار بھی برادران یوسف جیسے ہوتے ہیں. ہوتا ہے ایسا کہ وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہم سے حسد کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سگے رشتے ہوتے ہیں ہمارے, تو کیا یہ مجھ پر واجب نہیں ہے کہ میں ان کے شر سے
अपने आप को भी, अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली को और अपने जो बच्चे हैं उनको उनके शर से बचाने के लिए कम से कम उनसे थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर सकूं या दूरी इख्तियार कर लूं, सिर्फ उनके शर से बचने के लिए, ऐसा ये इसमें क्या करेंगे? देखिए, इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात हमारे लिए उसवा हसना है, बेहतरीन नमूना है। जी। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ सारे मामलात किए गए, लेकिन उसके जवाब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया वो हमारे सामने है। हज़रात सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के क्या मामलात हैं वो भी हमारे सामने हैं। तो हमें उनको पेश नज़र रखना है, इल्ला ये कि इंतहाई आपके ऊपर परेशानी का वक्त आ गया है, आप अपनी जान और माल को बचाने के लिए अगर थोड़ा सा फासला इख्तियार करते हैं, वो भी दिल में नफ़रत की बुनियाद पर नहीं, जी ठीक है, बल्कि ऐसा आदमी जिससे आपकी जान को ख़तरा है, वो भले आपका भाई है या आपका कोई करीबी है, वो आपकी जान और माल को ज़ाया करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में फासला इख्तियार तो कर सकते हैं, लेकिन आप रिश्तेदारों को, जो बुज़ुर्ग हैं उनको बीच में डालेंगे कि आप इनको समझाइए, जो दुनियावी हमारे यहाँ मामलात हैं उनको सर अंजाम देंगे, और फिर उस रिश्तेदार के लिए हम फिर भी मुखलिस रहेंगे, हम अल्लाह की हुजूर गिड़गिड़ा के दुआएं करेंगे, परवरदिगार इसको हिदायत अता फरमा। हम अपने दिल में उसके लिए नफरत बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, लेकिन फासला बार सूरत जो आपने सवाल किया रखा जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद इस सवाल की मज़ीद जहतें खोलेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद।